کہ جب دیکھیے امام حسن مجتبیٰ کریم اہل بیت ہیں اور نہایت کریم ہیں، لیکن جب امامت کے ساتھ آپ جان بوجھ کر کوئی نعوذ باللہ مذاق کرے، تمسخر کرے، تو پھر یہاں پر چونکہ نمائندے ہیں خدا کے، آپ دعا افتتاح میں روزانہ پڑھ رہے ہیں اشد المعاقبین فی موضع النکال والنقمہ وارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمہ، خداوند تبارک و تعالیٰ ارحم الراحمین ہے جب معاف کرنے پر آتا ہے، اور بدترین عذاب دینے والا ہے، کٹھن ترین عذاب دینے والا ہے جب عذاب دینے پر آئے اور کسی کی رسی کو کھینچے اور کسی کو منہ کے بل گرانا چاہے تو بڑے بدترین انداز سے گراتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں خدا کی ذات میں ہیں، لہٰذا ائمہ کی ذات میں بھی آپ کو یہ دونوں چیزیں ملیں گی۔ ایک شخص آیا اور اس نے اس انداز سے بے ادبی کی، دیکھیے امام حسن سے کئی لوگوں نے بے ادبی کی، کئی لوگوں نے بدتمیزی کی۔ جو شخص ایسا تھا، لا علم تھا بیچارہ، نہیں جانتا، بھول پن میں آ کر، لوگوں کے بہکائے میں آ کر اس نے امام کے ساتھ کوئی بے ادبی کی، امام نے اس کی ہدایت کی، سمجھایا اور اس کی تنبیہ اس انداز سے کی کہ راہ راست پر آ جائے، لیکن امام ہے، خدا کا ارادہ امام کے وجود کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے۔ ایک دفعہ وہ شخص بیٹھا ہوا تھا اور اس نے گستاخی کی، امام نے ایک جملہ کہا اما تستحین ان تقعدی بین الرجال، تجھے شرم نہیں آتی ہے انسان کہ تو خواتین ہو کر مردوں کے بیچ میں بیٹھا ہے؟ وہ شخص مرد تھا، لیکن ایک دفعہ امام نے جب یہ جملہ کہا تو اس کی حیت تبدیل ہو گئی، بہرحال گریہ کیا، اس نے معافی مانگی، پھر امام نے ہٹا دی۔ تو اسی طرح سے دوسرا واقعہ ہم کو ملتا ہے کہ لوگوں نے کہا، ایک زندہ سے کہا کہ ہم تابوت میں لٹائیں گے، لے کے آئیں گے اور رکھیں گے۔ جب امام حسن مجتبیٰ یہ کہیں اللہم ھذا المسجع امامنا، یہ جو لاش ہمارے سامنے پڑی ہے پروردگار اس کی مغفرت فرما، نماز جنازہ پڑھتے میں، تو تم ہنستے ہوئے اٹھ کھڑے ہو جانا، اور حسن مجتبیٰ کو نعوذ باللہ خفت اٹھانا پڑے گی، حسن مجتبیٰ سبکی ہوگی اور نعوذ باللہ رسوا ہوں گے، مذاق اڑے گا، الیاذ باللہ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آئے۔ اب امام نے نماز جنازہ ختم کر دی، کہا کہ اٹھاؤ لے جاؤ دفن کرو۔ لانے والے دوست پریشان کہ جو چھچورے قسم کے لوگ تھے، عجیب احمق اور بے ادب اور بدتمیز اور گستاخ، رسول خدا کے فرزند کے ساتھ یہ گستاخی، یہ بے ادبی۔ اب ان کا تو منصوبہ تھا کہ جب امام کہیں یہ جو لاش ہمارے سامنے پڑی ہے پروردگار اس کو بخش دے، معاف کر دے، اب یہ تیری بارگاہ میں آنے والی ہے دفن کے لیے، تو تم کھڑے ہو جانا۔ یہ کھڑا نہیں ہوا اور نماز جنازہ ختم ہو گئی، لوگوں نے کہا اٹھاؤ اس کو، شاید بھول گیا ہے، آواز نہیں گئی، کیا ہوا؟ اب جو جا کر ہلایا تو وہ بیچارہ، تو میں کیا کہوں، وہ مر چکا تھا۔ تو یہ زبان ہے کہ جب امام نے کہا کہ یہ جو لاش ہمارے سامنے پڑی ہے تو وہ لاش اسی وقت ہو گئی، اس بات کو سمجھیے ایک جملے کے ذریعے۔ امام گئے عبداللہ جناب زبیر کے ایک اولاد کے ساتھ یا ان کے ایک چاہنے والے کے ساتھ گئے، بیٹھے، انگور کا درخت تھا، ایک خشک بیل تھی، تو اس نے کہا کتنا اچھا ہوتا کہ اس میں انگور ہوتے۔ امام نے کہا وتشتہی، کیا دل چاہ رہا ہے انگور کھانے کا؟ کہا کہ دل تو چاہ رہا ہے لیکن کہاں سے نکلیں گے؟ امام نے زیر لب کو زمزمہ کیا، کیا ہوا؟ بہرحال وہ اس درخت میں بیل میں انگور آ گئے اور انگور توڑے اس نے اور کھائے۔ دیکھیے شعبدہ اور جادو اثر نہیں رکھتا، اگر جادو اور شعبدہ ہوتا تو انگور وہ کھا نہیں پاتا، صرف نظر بندی ہوتی، کوئی اور طریقہ ہوتا، سحر ہوتا۔ وہاں پہ کچھ لوگ کھڑے تھے سامنے، کہا کہ ھذا سحر واللہ ھذا سحر، خدا کی قسم یہ جادو ہے۔ امام نے کہا کیا کہہ رہے ہیں تو، یہ جادو ہے؟ ولیکن دعوت ابن نبی مستجابۃ، یہ نبی کے بیٹے کی دعوت ہے جس کو ہمیشہ خدا مانتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ دعا دو طرح سے ہوتی ہے۔ ایک دفعہ امام کہتے ہیں پروردگار اس انگور کی بیل میں پھل لے آ، یہ دعا ہے، خدا قبول کرے گا۔ ایک دفعہ امام حسن یہ کہیں کہ جو انگور کی خشک بیل ہے، کہیں یہ جو انگور کی ہری بھری بیل ہے جیسے ہی کہیں گے اسی وقت ہری ہو جائے گی۔ لہٰذا جب امام نے کہا ھذا المسجع امامنا، پروردگار یہ لاش جو ہمارے سامنے رکھی ہے، امام نے یہ نہیں کہا کہ پروردگار اس کو موت دے دے۔ خوب توجہ کیجیے گا، بھائی تم نے تو کہا تھا نا مردہ ہے، تو ہم نے تمہاری بات کو مانا۔ اب اگر تم یہ سمجھتے تھے کہ ہم میں اتنی طاقت ہے تو تم غلط کیا، تم نے لا کر رکھا۔ اگر تم مذاق اڑانا چاہتے تھے اور تمہارا عقیدہ یہ تھا ہم جتنی دفعہ بھی کہہ دیں گے یہ لاش جو رکھی ہے کچھ نہیں ہوگا اور ہم رسوا ہو جائیں گے، تو دیکھو یہ جو ائمہ کے بارے میں الحجت علیکم لا علیہ، یہ میرا لفظ ہے کہ حجت میرے خلاف نہیں ہے، گویا امام حسن مجتبیٰ فرمائیں گے حجت تمہارے خلاف ہے۔ چاہے تم مجھے رسوا کرنے کے لیے لانا چاہتے تھے، چاہے مانتے تھے، اگر مانتے تھے کہ میں امام برحق ہوں تب تو تمہارا گناہ ناقابل بخشش ہے۔ یہ میرے الفاظ ہیں، امام کے نہیں ہیں۔ اور اگر تم چاہتے تھے مذاق کرنے کے لیے لاؤ
تو تم نے مذاق کر لیا، ہو گیا مذاق، سمجھ میں آ گیا، تو مجھ پر تم کو الزام نہیں ٹھہرا سکتے مجھے مورد الزام۔ میں اس حدیث کی حیثیت کو اور واقعیت کو واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں مولانا کیسے ہو گیا، امام کو تو چاہیے تھا۔ امام کو چاہیے تھا یا آپ نہیں بتا سکتے امام کو کیا چاہیے تھا؟ امام کو کچھ نہیں ہونا کرنا چاہیے تھا، چاہیے اس امت کو کہ جو امام کو امام مان رہی ہے۔